اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام و عیادۃ المریض و اتباع الجنائز و اجابۃ الدعوہ و تشمیت العاطس او کما قال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 اللہ نے حق رکھے ہیں، یعنی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان بھائی پر 5 حق ہیں جن کا ادا کرنا مسلمان پر ضروری ہے۔ ان میں سے پہلا حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رد السلام، فرمایا پہلا یہ حق ہے مسلمان کا مسلمان پر کہ سلام اگر کوئی کہتا ہے تو سلام کا جواب دینا۔ وعیادۃ المریض، فرمایا اگر کوئی مریض ہو جائے تو اس کی، اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا، اسے پوچھنا، اس کا حال دریافت کرنا۔ فرمایا یہ مسلمان کا مسلمان پر دوسرا حق ہے اور یہ ضروری ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ مریض مسلمان کو پوچھا جائے، اس کا حال دریافت کیا جائے۔ فرمایا واتباع الجنائز، فرمایا کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ ادا کرنا، اس کے جنازے کے ساتھ جانا، یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ فرمایا واجابۃ الدعوہ، فرمایا کہ کسی کی دعوت کو قبول کرنا، یہ میرے آقا کی سنت بھی ہے کہ جو کسی کو دعوت دیتا ہے، چاہے وہ دینی دعوت ہو چاہے دنیاوی دعوت ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے دعوت دینا، دعوت کو قبول کرنا۔ وتشمیت العاطس، فرمایا کوئی چھینک لیتا ہے تو اس کی چھینک کا آگے سے جواب دینا، یعنی اگر کسی کو کوئی چھینک آتی ہے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، آگے والا بندہ کہتا ہے یرحمک اللہ۔ اگر کوئی بھی نہیں کہتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کی یہ شان ہے کہ جب کوئی چھینک پر الحمدللہ کہتا ہے خود، تو آگے اگر جواب دینے والا کوئی نہ ہو تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں الحمدللہ، یا وہ کہتے ہیں یرحمک اللہ، وہ اس کا جواب دیتے ہیں، تو یقیناً اس پر اللہ رحم کرتا ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے یہ 5 حق ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر اتنا ضروری ہے، اسے ادا کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے مسلمان بہتر وہ ہوتا ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہ جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی شان پر عمل کرتے ہوئے جو مسلمانوں کے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں، ان کو ادا کرنا یہ ہم پر بہت ضروری ہے۔ اگر کسی کا حق ادا نہ کریں تو یاد رکھو حق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حق ہوتا ہے اللہ کا، دوسرا حق ہوتا ہے بندوں کا۔ قیامت والے دن اللہ تو اپنے حق جو ہے وہ معاف فرما دے گا، لیکن جو بندوں کے حق ہیں وہ اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ نہیں معافی دے گا، چاہے جتنی نمازیں پڑھی ہوں، نمازی ہو، حاجی ہو، جتنا بھی اچھا بندہ ہو، جب تک وہ بندہ
کسی کے حق ادا نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تیری نمازوں کا اب تک ہماری بارگاہ میں کوئی درجہ نہیں، کوئی قبولیت نہیں ہے۔ نمازیں تیری اس وقت ہم قبول کریں گے جب تو بندہ مومن کا، جس کا دل تو نے دکھایا ہے، ناراض کیا ہے، اس کو راضی کر کیا، یعنی اس کا حق ادا کر کیا۔ تو یہ مسلمان پر جو حق ہیں، آؤ ہم ذرا اس پر غور و فکر کریں، کیا ہم ادا کرتے ہیں یا کتنے ایسے حقوق ہیں جن کو ہم ضائع کرتے ہیں۔ تو اللہ پروردگار کی بارگاہ میں آئیے ذرا دعا کریں کہ رب کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بندوں کے حقوق ادا کر کے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا چیک کر لو، اگر کوئی تبدیلی کرنی ہو تو پھر کر لیں گے، اور بڑی حدیثاں